السلام علیکم۔ یہ ہیں جناب وہ بزرگ جو راتوں رات گمنامی سے نکل کر شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے ہیں، جو پاکستان کے ایک پسماندہ صوبے کے پسماندہ ترین علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بقول ان کے انہیں شاید اپنے علاقے میں بھی لوگ نہیں پہچانتے، جن کی زندگی کا دار و مدار بکریاں پالنے پر ہے، جنہیں قومی زبان اردو بھی شاید ٹھیک سے بولنا نہیں آتی، کیونکہ وہ علاقائی زبان میں ہی بات کرتے اور سمجھتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے۔ ہمارے ملک میں تقریباً ہر مسلمان کے دل میں یہ ارمان موجزن رہتا ہے کہ وہ کم از کم زندگی میں ایک بار اللہ کے گھر اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ پاک دیکھ لے۔ کچھ لوگ واقعتاً عقیدت کی تڑپ کے ساتھ دن رات مشغول دعا رہتے ہیں کہ دربار نبی سے بلاوا آ جائے، اور کچھ لوگ صرف اپنے سٹیٹس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے اور اپنے نام کے ساتھ حاجی لگانے کے لیے یہ اقدام کرتے ہیں۔ عموماً تڑپ رکھنے والے لوگ زیادہ تر غریب ہوتے ہیں، جو بلاوے کے منتظر رہتے ہیں، نہ صبح آتا ہے نہ شام آتا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ جنہیں اللہ نے دولت سے نوازا ہوتا ہے، یا تو ان کے پاس اس کا ٹائم ہی نہیں ہوتا یا تڑپ نہیں ہوتی، اور اگر یہ لوگ چلے بھی جائیں تو ان کا جانا بڑا شاہانہ ہوتا ہے۔ جانے سے ہفتوں پہلے گھر گھر دعوتیں ہوتی ہیں، مختلف پروگرامز اور محفلیں ہوتی ہیں، اور اس بات کا ڈھول پیٹا جاتا ہے کہ عزت مآب حج یا عمرہ پر تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ پھر قافلوں کی صورت میں ایئرپورٹ تک سی آف کرنا یا ویلکم کرنا ہوتا ہے۔ وہاں پر جا کے بھی شایان شان انتظامات ہوتے ہیں، لیکن ان کی یہ نمود و نمائش بعد میں صرف البمز میں فوٹوز تک ہی محدود ہو کے رہ جاتی ہے۔ زمین مقدس پر ان کو پروٹوکول ملتا ہے جو ان کے ظاہری مقام اور منزلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اکثر ایسے لوگ حرمین شریفین کے خدام کے ساتھ مراسم بڑھاتے ہیں اور یادگار کے طور پر ان سے متبرک تحائف اور ان کے ساتھ کھنچوائی گئی تصاویر کو ہی اپنے لیے توشہ سمجھتے ہیں۔ لیکن حال ہی میں پیش آنے والے اس واقعہ نے واللہ ایمان تازہ کر دیا ہے کہ جب ایک انتہائی غریب و نادار شخص کو اللہ اور اس کے رسول نے لمحوں میں سیلیبریٹی بنا دیا، ایسی سیلیبریٹی کہ بڑی بڑی سیلیبریٹیز بھی اس کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کو اپنے لیے یادگار سمجھنے لگے، وگرنہ شاید وہ یہ گوارا ہی نہ کرتے کہ ایسے غریب شخص کو اپنے ساتھ کسی فوٹو کی اجازت دیتے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، لیکن میری سوچ میں یہ محبت رسول کا ایک خوبصورت عکس ہے۔ یہ محبت رسول کا ایک صلہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی ساری جمع پونجی، اپنی بھیڑ بکریاں بیچ کر محبت اللہ اور رسول میں نکل پڑتا ہے۔ اس کا سچا جذبہ اسے راستے میں پیش آنے والی ساری مشکلات سے نکال کر اس بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے جہاں سب کے سر ادب سے جھکے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں وہ گمنام سے نامور ہو جاتا ہے، غریب سے امیر ہو جاتا ہے، تنہائی سے نکل کر شمع محفل بن جاتا ہے۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق مضمر ہے کہ اللہ اور رسول کی راہ میں نکلو تو آسانیاں خود بخود آپ کا استقبال کرتی ہیں۔ ہمیں بھی سچے دل اور تڑپ سے زیارت بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر تڑپتے دل کی آرزو پوری کرے اور اپنا اور اپنے حبیب کا زائر بنا دے۔ آمین ثم۔ اس واقعہ اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔